السلام علیکم سامعین، جاوید چودھری کا کالم بادشاہوں کی غلطیاں۔ تیمور لنگ کا تعلق سمرقند سے تھا۔ وہ سمرقند کے قریب ایک گاؤں کیش میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین معمولی درجے کے زمیندار تھے۔ وہ جوان ہوا تو وہ سپاہی کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ چند ماہ بعد اس نے سپہ سالار کو قتل کر دیا اور فوج کی انان سنبھال لی۔ یہ ایک چھوٹے درجے کے امیر کی فوج تھی۔ بادشاہ تیمور کی خودداد صلاحیتوں سے ڈر گیا اور اس نے تیمور سے جان چھڑانے کی کوشش شروع کر دی۔ تیمور کو امیر کی سازشوں کی بھنک پڑ گئی، لہٰذا اس نے امیر سے جان چھڑا لی اور وہ بادشاہ بن گیا۔ یہ اس کی پہلی بادشاہت تھی اور اس کے بعد وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا اور اس نے آدھی دنیا سموں میں رون دی۔ 1403 میں جب اس کا انتقال ہوا تو وہ فاتح عالم اور تیمور دی گریٹ بن چکا تھا۔ امیر تیمور تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ کردار تھا۔ وہ قرآن مجید کو الناس سے الف لام میم تک الٹا پڑھ سکتا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے یکساں طاقت سے لڑتا تھا۔ وہ انتہائی خونخوار تھا۔ وہ جو ملک فتح کرتا اس کے تمام مردوں کو ذبح کر دیتا، عورتوں کو لونڈیاں اور بچوں کو غلام بنا لیتا اور سارے شہر جلا کر راکھ کر دیتا۔ وہ چنگیز خان کی طرح کھوپڑیوں کے مینار بھی بناتا تھا۔ اس ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ وہ علم و فن کا بھی بڑا شیدائی تھا۔ وہ فاتح کی حیثیت سے جس شہر میں داخل ہوا اس کے تمام عالموں، فاضلوں اور ماہرین فن کو امان دے دیتا۔ وہ جنگ کے بعد ان عالموں کے ساتھ مناظرہ کرتا، ان کی گفتگو سے لطف اندوز ہوتا تھا اور انہیں باری مراعات دے کر اپنے شہر سبز بھجوا دیتا، جہاں انہیں تامرگ شاندار وظیفہ دیا جاتا تھا۔ اس کی جنگ کا طریقہ بھی انتہائی دلچسپ تھا۔ وہ اپنے ہدف ملک کے بادشاہ کو اطاعت قبول کرنے کی پیشکش کرتا تھا۔ اگر بادشاہ پیشکش مسترد کر دیتا تو وہ اس ملک پر حملہ کر دیتا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ فتح کے بعد وہ اپنی سپاہیوں کو لوٹ مار اور قتل غارت کی کھلی چھٹی دے دیتا۔ سپاہی کئی دنوں تک قتل کرتے اور لوٹتے رہتے۔ جب ان کا دل بھر جاتا تو تیمور شہر کو آگ لگانے کا حکم دے دیتا۔ یوں سارا شہر راکھ کا ڈھیر بن جاتا۔ تیمور نے اپنی زندگی میں 54 ملک فتح کیے۔ امیر تیمور نے اپنی آپ بیتی بھی لکھی تھی۔ اس کتاب کا شمار دنیا کی بہترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ یہ کتاب ترکی زبان میں لکھی گئی، لیکن یہ سب سے پہلے فرانسیسی میں شائع ہوئی اور اس کے بعد دنیا کی 70 سے زائد زبانوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اردو میں یہ کتاب میں ہوں تیمور کے ٹائٹل سے شائع ہوئی۔ یہ میری زندگی کی چند بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ میں نے جب پہلی بار یہ کتاب پڑھنا شروع کی تو میں تیمور کی شخصیت کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ مجھے عزم و ہمت اور جذبے کا ایک ایسا حمالیہ محسوس ہوا جس کے قدموں میں پہنچ کر دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے یہ کتاب ختم کی تو میں نے محسوس کیا امیر تیمور اور اس کے مفتوح بادشاہوں کے درمیان آنا بہادری اور کشور کشائی کی جنگ تھی۔ دونوں بادشاہ ایک دوسرے کو مات دینا چاہتے تھے۔ تیمور تاریخ میں فاتح عالم کہلانا چاہتا تھا، جبکہ دوسرے بادشاہ ان کے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یہ دو بادشاہوں کی انا آپس میں ٹکرائی اور اس ٹکراؤں کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ ہزاروں لاکھوں عورتیں عصمت سے محروم ہوئی، لاکھوں بچے یتیم ہو کر غلام بنے اور سینکڑوں نابغیر روزگار شہر پیوند خاک ہو گئے۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو میں نے سوچا بادشاہوں کی اس لڑائی میں ان لوگوں کا کیا قصور تھا، ان بے گناہ لوگوں نے کیا جرم کیا تھا۔ مجھے آج تک اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اس سوال کے بعد میں نے تاریخ عالم کا نئے زاویوں سے مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا محمود غزنوی جےپال سے ٹکرایا، لیکن اس کا نقصان ہندوستان کے ان ہزاروں بے گناہ شہریوں نے اٹھایا جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی، ورنہ ہی وہ جنگ روک سکتے تھے۔ ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی دونوں مسلمان تھے۔ دونوں کی آنا ٹکرائی اور لاکھوں معصوم لوگ مارے گئے۔ ہمایوں اور شیر شاہ سوری کی لڑائی میں بھی ہزاروں لاکھوں بے گناہ کام آئے، اور آج کی تاریخ میں صدر بش اور ملا عمر کی جنگ کا نقصان بھی لاکھوں بے گناہ افغان اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح بش اور صدام حسین کی لڑائی کا نقصان بھی
عراقی شہری اٹھا رہے ہیں۔ میں نے سوچا امریکہ اور عراق کی جنگ کے دوران صدام حسین نے عوام سے رائے لی تھی، اور نہ ہی اسامہ بن لادن اور امریکی تہذیب کے ٹکراؤ میں کسی نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بے گناہ اور معصوم لوگوں سے ریفرینڈم کرایا تھا۔ ہمارے صدر پرویز مشرف نے بھی رچرڈ آرمیٹیج کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کے 15 کروڑ لوگوں سے پوچھا تھا، اور نہ ہی ملا عمر نے امریکی جہازوں کو بمباری کی دعوت دینے سے پہلے عوام کو اعتماد میں لیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا دنیا کی تمام جنگیں دو طاقتور لوگوں کا فیصلہ ہوتی ہے، لیکن اس کا نقصان ہمیشہ عوام اٹھاتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم ہٹلر اور چرچل کی لڑائی تھی، لیکن اس کا نقصان 2 کروڑ معصوم اور بے گناہ لوگوں نے اٹھایا۔ 1945 میں ہیرو ہیٹو نے امریکی دھمکی کو سنجیدگی سے نہیں لیا، لیکن ان کی غیر سنجیدگی کے نتیجے میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے وہ بے گناہ لوگ مارے گئے جنہوں نے یہ جنگ چھیڑی تھی اور نہ ہی اسے روکنے کی قدرت رکھتے تھے۔ جو تاریخ کو اس زاویے سے پڑھتا گیا، مجھے یہ قدرت کی ستم ظریفی بلکہ ظلم محسوس ہونے لگا۔ لہٰذا میں نے ایک دن اپنے ایک دوست سے اس کا ذکر کیا تو اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، قدرت عوام کو اس کی غفلت اور بے حسی کی سزا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولا قدرت ایسے مظالم کے ذریعے لوگوں سے پوچھتی ہے، تمہارے اوپر ہٹلر جیسے نیم پاگل لوگ حکومت کر رہے تھے لیکن تم لوگ خاموش رہے، لہٰذا اب اس بے حسی اور بے وقوفی کی سزا برداشت کرو۔ مجھے اس کے نقطے سے تھوڑا سا اختلاف تھا، لیکن میں نے بحث کسی اچھے وقت پر چھوڑ دی۔ میں نے گزشتہ روز طالبان کے ترجمان عبدالحی مطمئن کا ایک بیان پڑھا۔ اس بیان میں انہوں نے فرمایا پاکستان طالبان کا دشمن ہے، پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے اتنا ہی برا ہے جتنی افغانستان کی کٹ پتلی حکومت۔ عبدالحی مطمئن کا یہ بیان بھی تیمور سوچ کا تسلسل ہے۔ پاکستان نے 1994 میں جب طالبان کا ساتھ دیا تھا تو اس وقت کے حکمرانوں نے عوام سے مشورہ کرنا گوارا نہیں کیا تھا، اور جب 2001 میں حکومت پاکستان نے یو ٹرن لیا تھا تو اس وقت بھی حکومت کے کسی کارندے نے لوگوں سے رائے نہیں لی تھی۔ پہلی مرتبہ یہ فیصلہ جنرل نصیر اللہ بابر نے کیا تھا اور دوسرا فیصلہ جنرل پرویز مشرف نے کیا، لیکن دونوں مرتبہ پاکستان کے بے گناہ اور معصوم لوگوں نے ان فیصلوں کا تاوان ادا کیا۔ دونوں مرتبہ عام لوگ اس فیصلے کی ضد میں آئے۔ اگر ہم ذرا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں تو 1979 میں افغانستان میں جہاد کا فیصلہ بھی پاکستان کے عوام نے نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ جنرل ضیاء الحق نے اپنے ناجائز اقتدار کو جائز بنانے کے لیے کیا تھا، لیکن اس کا تاوان پاکستان کے عوام کلاشینکوف اور ہیروئن کی شکل میں آج تک دے رہے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کو اس فیصلے کے ذریعے تامرگ شہنشاہت مل گئی، لیکن ہزاروں پاکستانی عوام بم دھماکوں میں مارے گئے اور پاکستان شیعہ سنی میں تقسیم ہو گیا، اور اس تقسیم کے نتیجے میں آج پاکستان میں مسجد محفوظ ہے اور نہ ہی امام بارگاہ۔ جنرل ضیاء الحق کی سنت پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف نے 2001 میں اس فصل کو آگ لگا دی جو ہماری ایجنسیوں نے 1994 میں بوئی تھی اور 2001 تک پہنچ کر جس نے پھل دینا شروع کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کے اس فیصلے سے انہیں امریکہ کے پہلو میں جگہ مل گئی، لیکن پاکستانی عوام خطرات کا شکار ہو گئے اور ان پر خودکش دھماکے ہونے لگے۔ وہ مسجدوں، امام بارگاہوں اور بازاروں میں مرنے لگے، یہاں تک کہ آج طالبان نے بھی پاکستان کو دشمن ڈکلیئر کر دیا۔ مجھے خدشہ ہے جس طرح افغانستان میں اتحادی فوجوں پر حملے ہو رہے ہیں، چند ماہ بعد پاکستان میں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تو مجھے یقین ہے اس صورتحال کے موجد تو آرام سے زندگی گزارتے رہیں گے، لیکن ہم بے گناہ لوگ ایک بار پھر مرنا شروع ہو جائیں گے۔ کسی ستم ظریف نے کیا خوب کہا تھا، بادشاہوں کی غلطیوں کا کفارہ عوام ادا کرتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ جو کچھ کر رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے ہماری آنے والی کئی نسلیں اس کا کفارہ ادا کریں گی۔